السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے اب قربانی کے جانور میں شرکت کے تعلق سے چند مسائل آپ کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں، سماعت کریں اور ذہن نشین کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ 7 لوگوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی تھی، ان میں ایک کا انتقال ہو گیا یا 2 کا انتقال ہو گیا یا 3 کا انتقال ہو گیا، تو بقیہ لوگ کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 7 لوگوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، 7 حصہ داروں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، تو باقی لوگ اس میت کے ورثہ سے اجازت طلب کریں۔ میت کے ورثہ اگر اجازت دے دیں کہ اس گائے کی قربانی اپنی طرف سے کر دو اور اس میت کی طرف سے کر دو، پھر انہوں نے اس گائے کی قربانی کر لی، تو سب کی قربانیاں جائز ہیں۔ اور اگر میت کے ورثہ سے اجازت کے بغیر ان شریکوں نے گائے کی قربانی کی تو کسی کی قربانی نہ ہوئی۔ ایک سوال یہ ہے کہ گائے کے شریکوں میں سے یعنی قربانی کے جانور کے شریکوں میں سے ایک کافر ہے، یہ ایک شخص کا مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے، تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گائے کے شرکا میں سے یا شریکوں میں سے یا حصہ داروں میں سے ایک کافر ہے یا ایک شخص کا مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے، تو کسی کی قربانی نہ ہوئی۔ دونوں مسئلوں کا مختصر یہ ہے کہ اگر حصہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو بقیہ لوگوں کو چاہیے، یعنی باقی جو حصے دار ہیں ان کو چاہیے کہ اس میت کے ورثہ سے اجازت طلب کریں۔ بغیر اجازت اگر قربانی کر دی تو کسی کی قربانی نہ ہوئی۔ ایسے ہی گائے کے شرکا میں سے حصہ داروں میں سے ایک کافر ہے یا ایک شخص کا مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے، تو بھی کسی کی قربانی نہ ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ شریکوں میں سے ایک کی نیت اس سال کی قربانی ہے اور باقیوں کی نیت سال گزشتہ کی قربانی ہے، گزرے ہوئے سال کی قربانی ہے، تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریکوں میں سے ایک کی نیت اس سال کی قربانی ہے اور باقی لوگوں کی نیت گزرے ہوئے سال کی قربانی ہے، تو جس کی اس سال کی قربانی کی نیت ہے اس کی قربانی صحیح ہے، اور باقی لوگ جنہوں نے گزرے ہوئے سال کی قربانی کی نیت کی ہے ان کی نیت باطل ہے اور وہ قربانی ان کی تطوع یعنی نفل ہو جائے گی، واجب ساقط نہ ہوگا، بلکہ اگر وہ مال کے نصاب ہیں تو ان پر دوسری قربانی کرانا لازم و ضروری ہوگا۔ اب اگر انہوں نے یعنی ان شریکوں میں سے بعض نے سال گزشتہ کی قربانی کی نیت کی اور کسی ایک نے یا 2 نے اس سال کی قربانی کی نیت کی ہے اور قربانی کر دی گئی، تو اس گوشت کا کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس گوشت کو صدقہ کر دیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اس سال قربانی کی نیت کی ہے وہ بھی اپنا گوشت صدقہ کر دیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے سب شرکا کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے سب شریکوں کی نیت، سب حصہ داروں کی نیت، سب شرکا کی نیت تقرب اللہ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا، کسی کا ارادہ گوشت نہ ہو۔ ہاں، یہ ضروری نہیں کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا ہو، مثلا سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مختلف قسم کے تقرب ہوں اور وہ تقرب سب پر واجب ہوں یا کسی پر واجب ہو اور کسی پر واجب نہ ہو، ہر صورت میں قربانی جائز ہے۔ مثلا عقیقہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن عقیقہ کرانے والا قربانی کے جانور میں شرکت کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ولیمہ کرانا یہ واجب نہیں ہے لیکن ولیمہ کرانے والا بھی قربانی کے جانور میں شرکت کر سکتا ہے، اس لیے کہ عقیقہ سے بھی تقرب الی اللہ مقصود ہوتا ہے اور ولیمہ سے بھی تقرب الی اللہ مقصود ہوتا ہے۔
گرچہ قربانی میں تقرب کی صورت الگ ہے اور ولیمہ اور عقیقہ میں تقرب کی جہات الگ ہے۔ تمام تقرب کی جہتیں مختلف ہیں، لیکن مقصود اصل جو ہے وہ تقرب الی اللہ ہی ہے۔ لہذا عقیقہ اور ولیمہ کرانے والا بھی قربانی کے جانور میں شرکت کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی کے جانور میں تمام قربانی کرانے والے بھی ہی شریک ہوں، بلکہ دوسرے لوگ جن کا مقصود تقرب الی اللہ وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔